سوچے میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں, یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں, اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے, ہم ساری قوم کے اوپر ہے. تو کبھی بھی, اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کرسی آنے جانے کی چیز ہے, لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ. جب تک اسپیکر صاحب, جب تک ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے اونچ نیچ آئے گی. اور پلیز یہ میری بات سب, میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیں, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جتنی بڑی آپ کی سٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ. کوئی آج تک دنیا میں کسی نے بڑا کام نہیں کیا جو اوپر جا کے نیچے نہیں گرا, پھر کھڑا ہوا, پھر نیچے نہیں گرا. یعنی سٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا. جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. بس یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی. آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے, کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے, ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے. مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں, اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے اسپیکر صاحب, یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے, اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دیں, جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر, میں خود سارا, میں اب پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس لیے چلا رہے ہیں, جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہے, وہ کنسٹرکشن سے ملے گی. ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں, اور پھر تیسری انڈسٹری, کہ انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم, ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے, جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا, یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000, سنگاپور چلے جائیں, کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا آپ نام لے اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے, ہمارا جو لوکیشن ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے, اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے, جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا, یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی, لیکن جو اس نے NRO دیا اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا. اللہ کے آپ دیکھ لیں, NRO سے پہلے پاکستان کی
اکانومی دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے, اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا, وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ.